ناظرین اکرام السلام علیکم۔ غالب نے کہا تھا حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ آج کل یہی حال ہر ذی شعور کا ہے۔ وہ جنہیں ہماری رہنمائی کرنی ہے ان کا انداز گفتگو، طرز فکر اور ترجیحات دے کر شرمندگی اور پچھتاوی کی گہری دھن زندگی کا روشن چہرہ نظروں سے اوجھل کر دیتی۔ صوفی نے مذہب کو معیشت بنانے کے خلاف آواز بلند کی اور اس کا سہارا لے کر لوگوں کا استحصال کرنے والوں کو برا بھلا کہا۔ وہ ظاہر کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے رہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درویشی اور عیاری کی بات کر کے ان کی حقیقت نمایاں کی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی قدروں کے زوال کی ذمہ داری ان ظاہر پرست رہنماؤں کے دوہرے رویے اور قول و فعل میں تضاد کے سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں 3 بڑے گناہ کون سے ہیں ذرا سنیے۔ وہ ہیں لالچ، غصہ اور جہالت۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے رہ گئی کہ غصے کو ایک بڑا گناہ سمجھنا مجھے دلچسپ اور معنی خیز لگا۔ میں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنی نیکیوں اور اپنے گناہوں کے میزانی میں غصے کا تو کوئی حساب ہی نہیں رکھتے۔ غصہ تو بے شمار لوگوں کی ناک پر رکھا ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر لوگ بھپر جاتے ہیں، آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ کئی رشتوں میں اس کی ملاوٹ لازمی بھی سمجھی جاتی ہے، جیسے افسر اور ماتحت کے درمیان یا مالک اور نوکر کے درمیان۔ استاد اور طالب علم کے رشتے میں بھی ایک زمانے میں غصے کا اظہار یا ہاتھ یا زبان سے کیے جانے والے تشدد کی شکل میں عام تھا، اور تعلیم کے نئے نظریات پر زور دیے جانے کے باوجود اب بھی کہیں کہیں یہ طرز عمل موجود ہے۔ کئی گھروں میں بھی بچوں کو شعر کی نظر سے دیکھنے کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر سوچنے کی بات یہ ہے کہ غصے کو اتنا بڑا گناہ کیوں سمجھا جائے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نقطے کی گہرائی میں معاشرتی زندگی اور انفرادی کردار کے کئی وصف پنہاں ہیں، اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ہم سنجیدہ گفتگو کے آداب فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے۔ یوں لگتا ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اور جن تعلقات کی ڈوریوں سے ہم بندھے ہیں ان کے پردے میں غصے، نفرت، عداوت اور شک کے افریت چھپے ہیں۔ ان کی پھنکار آپ کے ذہن میں سرسراتی ہے۔ گھر سے باہر کی دنیا سے جب آپ کا سابقہ پڑتا ہے، جب آپ کی گاڑی ٹریفک کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، جب آپ بازار میں پیدل چلتے ہیں تو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سطح کے نیچے وحشتیں رینگ رہی ہیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اصل صورتحال اتنی تشویشناک نہ ہو۔ یہ ہمارے حکمرانوں اور رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ قوم کے اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کریں جس میں وہ مبتلا ہے۔ کوئی ایسا ماحول تو بنے کہ جس میں ٹھنڈے دل سے سوچنا اور بات کرنا ممکن ہو۔ بے روزگاری کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آبادی کے بڑھنے کا تناسب اور روزگار کے مواقع میں فرق بے روزگاری کی سطح کو کم ترین سطح پر لانے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں ہنرمند افراد اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری کی شرح ان پڑھ افراد سے زیادہ ہے۔ پنجاب گورنمنٹ ان پڑھ افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے متعدد پروگراموں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ فنی اور ووکیشنل تعلیم کو باعزت اور ترجیح پر لانے کے لیے میڈیا نے بھی پنجاب حکومت کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اب اس شعور کو گھر گھر اجاگر کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور یہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک ہم بے روزگاری کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکیں۔ ہمارے ملک میں دوسری وجوہات کے علاوہ نوجوان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو جرائم میں اضافے کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کی غالب اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کی بہت بڑی تعداد تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے ملکی وسائل اور والدین پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے، مگر بدقسمتی سے ہماری ریاست اور اس کے حکمران عوام کو اس بنیادی حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے خواندہ اور نیم خواندہ نوجوان ملک میں مناسب مواقع نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں بیرون ملک جاتے رہے ہیں، مگر اب بیرونی ممالک میں بھی ان کے لیے روزگار یا مستقل رہائش حاصل کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ 60 کی دہائی میں میرپور، جہلم اور قرب و جوار سے پاکستانی نوجوان بڑی تعداد میں برطانیہ جا کر مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ پڑھے لکھے نوجوان جن میں ڈاکٹرز، انجینئر، فارماسسٹ، کیمسٹ وغیرہ شامل تھے 70 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ جانا شروع ہوئے، جبکہ کم تعلیم یافتہ پاکستانی روزگار کی تلاش میں مشرق وسطیٰ کے ممالک پہنچنا شروع ہوئے، جو تیل کی دولت سے نئے مالا مال ہوئے تھے۔ 80 کی دہائی میں امریکہ کی لبرل ویزا پالیسی کا فائدہ اٹھاتے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی امریکہ جا کر آباد ہوئے، جن کی اکثریت اب خوشحال زندگی گزار رہی۔ حصولی تعلیم کے لیے یورپ، آسٹریلیا اور شمالی امریکہ جانے والے طالب علموں کو دوران تعلیم جز وقتی نوکری مل جاتی تھی، جس سے ان کے کچھ خرچے نکل آتے تھے، جبکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہی ممالک میں نوکریاں مل جاتی، مگر عالمی کے ساتھ بازاری اور بعض دوسری وجوہات کی بنا پر وہاں بھی روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی جائیدادیں اور کاروبار تو بیرون ملک قائم کر لی، مگر مین پاور، ٹریننگ اور ایکسپورٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے بعد آزاد ہونے والے ممالک ترقی کی منزلیں طے کر کے بہت آگے نکل گئے، مگر اپنے حکمرانوں کی طمع، لالچ، نااہلی اور بے حسی کی وجہ سے نہ صرف خود بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی محیب اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔
وما علینا الا